السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ الاقصی اسپتال پر اسرائیلی بمباری، مزید 77 فلسطینی شہید، یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی نہیں ہوگی، نیتن یاہو۔ اسرائیلی فوجیوں کے انخلا کے بعد درجنوں لاشیں ملی، وزارت صحت غزہ۔ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر سمیت متعدد سفارتکار جاں بحق۔ حکومت چینی انجینئرز کو ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرے گی، وزیر اعظم شہباز شریف۔ عید سے قبل پیٹرول کے بعد عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا، نیپرا نے 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ میں اضافے کا حکم جاری کر دیا۔ عباسی شہید اسپتال میں اہم اسامیوں پر جونیئر ڈاکٹروں کی تعیناتی، مرتضی وہاب کی عدم دلچسپی، ایم ایس کی اسامی پر بھی ڈاکٹر جاوید کی تقرری خلاف قانون کی گئی۔ ججز کے خط پر چیف جسٹس کا ازخود نوٹس، 7 رکنی لارجر بینچ کی تشکیل۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ خبر کے اندر کی خبریں۔ سندھ اسمبلی میں سینٹ کے انتخابات میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پی ڈی ایف چیت۔ سندھ اسمبلی میں بغیر حزب اختلاف کے محکمے سے سندھ کی کرپشن کے 17 تہلکہ خیز سوالات سے سندھ اسمبلی کا ایوان گونج اٹھا۔ بغیر علاج کے سرکاری اسپتالوں میں جان کی بازی ہارنے والی روحوں کی آہ و بکا کی فریاد اللہ نے سن لی۔ سندھ سروسز اسپتال میں بدعنوانیاں عروج پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، آغاز بد کا انجام بد ہے۔ جس کام کی ابتدا بری ہو اس کی انتہا بھی بری ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت سیاسی جماعت خواتین کے حقوق اور اس کے تقدس کے تحفظ کے حوالے سے دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ایک اپنا الگ تشخص رکھتی ہے، کیونکہ بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے بحیثیت خاتون چیئرپرسن اپنے والد کے سیاسی فکر و فلسفے اور ان کے مشن کو جس کامیابی سے آگے بڑھایا، بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی قیادت کو دنیا نے تسلیم کیا۔ 2 اپریل منگل 2024 کے سینٹ کے انتخابات میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر حیرت انگیز طور پر پیپلز ڈاکٹر فورم پی ڈی ایف یہ نشست کھو بیٹھی اور اس نشست پر پیپلز لائر فورم کو منتقل کرتے ہوئے ضمیر گمرو ایڈوکیٹ کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ اسکرین پر پہلے آپ ڈاکٹر کریم خواجہ سابق سینیٹر کو کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے ان کی تصویر سے اندازہ کر لیں کہ وہ کس قسمہ پرسی کے انداز میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ جبکہ یہ بھی پتہ چلا کہ مذکورہ نشست پر پی ڈی ایف سندھ کے صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ کے ٹکٹ کی درخواست کو پہلے ہی مسترد کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ پارٹی ذرائع کے مطابق اندرون سندھ کے ڈومیسائل یافتہ پی ڈی ایف کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کا خاتون ہراسگی کا وہ معروف کیس جو صوبائی محتسب کی جانب سے سنائی جانے والی سزا کے بعد ان کی اپیل گورنر ہاؤس میں زیر التوا بتائی جاتی ہے۔ جبکہ یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پیپلز لائرز فورم کو تو منتقل کی گئی، لیکن ضمیر گمرو ایڈوکیٹ کا مذکورہ پارٹی کی ذیلی تنظیم سے کوئی واسطہ راستہ نہیں ہے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ساتھ جس پروٹوکول سے کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں وہ آپ اسکرین پر دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں۔
اسے کہتے ہیں جسے پیا چاہے وہی سہاگن، جہاں ڈاکٹر عاشق شاہ کے پرسنل ایکٹ کے باعث پی ڈی ایف سندھ کے صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ کی خراب تنظیمی کارکردگی کے باوجود وہ سینیٹر بننا تو دور کی بات، وہ امیدوار بھی نہیں بن سکے۔ جب کسی تنظیم میں کراچی جیسے شہر میں امپورٹڈ عہدیداروں کو آگے لا کر مقامی باصلاحیت لوگوں کو محض کراچی ڈومیسائل ہونے کی بنا پر نظر انداز کیا جاتا ہے، تو پھر ایسے میں سندھ سے جنرل نشست پر فیصل واڈا جیسے پیراشوٹری پیپلز پارٹی کے جنرل نشست کے اوپر سینیٹر نہیں بنیں گے تو اور پھر کیا ہوگا؟ پھر جیل جانے والے کوڑے کھانے والے جیالے تو آج در بدر، اور آصف علی زرداری ایوان صدر میں دوسری بار صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور قربانی دینے والی بھٹو فیملی گھڑی خدا بخش کے قبرستان میں ہے۔ بقول جگر مراد آبادی کے یہ جذب شہادت کا حاصل نظر آتا ہے، جو پردہ اٹھاتا ہوں قاتل نظر آتا ہے۔ اب آپ اسکرین کے اوپر پیپلز پارٹی سندھ میں 10 نشستیں جن امیدواروں نے حاصل کی، وہ بھی ان کی تفصیل اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے دوسرے اور آخری حصے میں سابق وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور ایس ایم ظفر ایڈوکیٹ مرحوم کے مطابق مہنگائی تو اپنی جگہ عفریت ہے، جو بڑھتے بڑھتے تمام صحت مند اعضاء کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن کرپشن وہ خاص مرض ہے جو معاشرے کے اہم اداروں پر حملہ آور ہوتا ہے اور پھر معاشرے میں اتنی سکت نہیں رہتی کہ وہ دیگر برائیوں کا مقابلہ کر سکے۔ ایڈز کے وائرس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے حملے کے بعد جسم کا مدافعتی نظام ختم ہو جاتا ہے اور پھر عام بیماریاں مریض کا گھیراؤ کر لیتی ہیں۔ مریض پھر کسی معمولی سی بیماری سے بھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ کرپشن بھی ایک ایسا معاشرتی مرض ہے جو معاشرے کے سارے نظام مدافعت کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ پاکستان پر کرپشن وائرس کا بھرپور حملہ ہو چکا۔ وفاقی اور صوبائی سرکاری محکمہ صحت کرپشن کے ڈاکٹروں سے بھرے پڑے ہیں۔ گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں محکمہ صحت سندھ کے بارے میں پوچھے جانے والے 17 سوالات سے محکمہ صحت سندھ میں بھونچال آ گیا ہے۔ ان سوالات میں کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں سمیت سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد پہلے نمبر پر، جبکہ سندھ کی سطح پر ڈی جی ہیلتھ آفس ڈاکٹر وقار محبوب میمن، چائنا کٹنگ ڈی جی ہیلتھ، ضلعی صحت افسران، عمودی پروگرام کے انتظامی سربراہان سمیت ایک طویل فہرست ہے جس کی تفصیل اس محدود پروگرام میں بتانا ممکن نہیں۔ لہذا جب ہیلتھ رپورٹر ستو پی کر سو گئے ہیں، این ڈی این نے ہیلتھ کی ہر خبر کو آپ تک پہنچانے کا بیڑا اللہ کی مدد سے اٹھا رکھا ہے۔ اس خبر کے آتے ہی ڈی جی ہیلتھ آفس، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی اور ضلعی صحت دفاتر میں محکمہ صحت کے کرپٹ ڈاکوؤں کی دوڑیں لگی رہی ہیں۔ بعض منصب چھوڑنے کے لیے تیار تو بعض ملک سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی کرنے میں مشغول، اور بعض کرپٹ ڈاکو بوری بھر کر 5000 روپے والے نوٹوں کی بوریاں لے کر ان بوری وصول کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہے ہیں۔ جی ہاں، کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کے بعد اب محکمہ صحت کے کرپٹ ڈاکو بھی ریڈار پر آ چکے ہیں۔ ڈا یونیورسٹی کے اوجا کیمپس میں آتش زدگی کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ سندھ سروسز اسپتال کو ٹنڈوالا یار کی مور سی زمین سمجھ کر یہاں جو یومیہ ڈاکہ زنی خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کے ہاتھوں ہو رہی ہے، جہاں کے جاری سسٹم سے ایسا لگتا ہے کہ ڈیزیز کوٹے پر دادو میں بھرتی ہونے والے پیرامیڈیکل ٹیوٹر یوسفانی نے
سروسز اسپتال MS جناح روڈ کو مقاطع پر لیا ہوا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سندھ اسمبلی میں محکمہ صحت کے 17 سوالات کے حوالے سے انشاءاللہ خبر کے اندر کی خبر آپ کو روز ملتی رہے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔